ویو 23 نے تباہی مچا دی۔ ایران نے امریکہ کا ڈیٹا سینٹر راک کا ڈھیر بنا دیا۔ پینٹاگون کی چیخیں نکل گئیں۔ لاشیں چھپانے پر مجبور سپر پاور نے دنیا بھر سے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ السلام علیکم۔ ویو 23 نے تباہی مچا دی۔ ایران نے امریکہ کا ڈیٹا سینٹر راک کا ڈھیر بنا دیا۔ پینٹاگون کی چیخیں نکل گئیں۔ لاشیں چھپانے پر مجبور سپر پاور نے دنیا بھر سے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ میں ہوں زاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ ڈان۔ مشرق وسطی کے ریتلے میدانوں میں اس وقت دنیا کا یہ تاریخ کا سب سے بڑا اور ہولناک عسکری اور نفسیاتی بھنور بن چکا ہے۔ جنگ اب صرف ہوائی اڈوں پر ہوائی جہازوں اور میزائلوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے براہ راست امریکہ کی ڈیجیٹل اور کارپوریٹ قبلہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایران کی جانب سے مسلط کردہ جنگ کی 23ویں لہر ویو 23 نے سپر پاور امریکہ کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں۔ جہاں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی عالمی امداد کے لیے اپیلیں اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ اب غرور کا سورج ڈوب چکا ہے۔ ڈیجیٹل ہارڈ لینڈ پر قیامت۔ بحرین میں امریکہ ڈیٹا سینٹر کو ایران نے نشانہ بنایا اور اسے تباہ کر کے رکھ دیا۔ گزشتہ دنوں ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک ایسا کاری وار کیا جس کی گونج واشنگٹن کے ایوانوں میں صاف سنائی دی۔ 21 جولائی کو سامنے آنے والی رپورٹس کے مطابق ایرانی میزائلوں نے اردن میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ بحرین میں موجود ایمیزون کا ایک اہم ڈیٹا سینٹر میزائل حملے میں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہ حملہ محض ایک عمارت کا ضیاع نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب امریکہ کے وہ تجارتی اور کارپوریٹ ادارے جو دنیا بھر میں محفوظ سمجھے جاتے ہیں، ایران کی زد میں ہیں۔ ایران نے یہ کارروائی ڈیلہون میں اس کے ایک زیر تعمیر ایٹمی پلانٹ پر امریکی بمباری کے جواب میں کی۔ جب جنگ کا رخ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور سرمایہ دارانہ رگوں کی طرف موڑ دیا جائے تو سپر پاورز کی نفسیات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لاشوں کی گنتی بند، پینٹاگون کا پردہ پوشی کا کھیل جیسے جیسے ایران کے حملے شدت اختیار کر رہے ہیں، پینٹاگون کی عسکری قیادت اور ترجمانوں کے ہوش اڑ چکے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کی طرف سے نئے جانی نقصان کے اعداد و شمار جاری کرنے کا سلسلہ یکسر معطل اور انتہائی خفیہ کر دیا گیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان شارپ بورنل کے اعتراف کے مطابق جولائی کے آغاز سے اب تک مشرق وسطی میں امریکی اڈوں میں ہونے والے حملوں میں تقریباً 100 امریکی فوجی شدید زخمی ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت شدید ذہنی توازن کے بگاڑ کا شکار ہو چکی ہے۔ دوسری جانب ممتاز امریکی اخبارات اور ایسوسیشن اینڈ پریس کی رپورٹس چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ صرف 17 امریکی فوجی ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، لیکن پینٹاگون کی ڈیفنس کیسوالٹی انالیسس سسٹم کی اعداد و شمار میں بار بار کی جانے والی جو قطر بیونت ہے، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ واشنگٹن اپنے اندرونی حلقوں اور عوام سے ہلاکتوں کی اصل تعداد چھپا رہا ہے۔ باڈی بیگز جو واپس امریکہ جا رہے ہیں ان کی تعداد بیان کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ حقیقت کو چھپانے کا یہ جو رجحان اس شدید نفسیاتی دباؤ کو ظاہر کرتا ہے جو وائٹ ہاؤس پر طاری ہے۔ امریکہ کی عالمگیر جنگ ٹرمپ انتظامیہ کی ہدایت پر خلیج ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کے نام پر لگاتار 13ویں روز بھی فضائی حملے جاری رہے، لیکن یہ بمباری ایران کی عسکری صلاحیت کو توڑنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ ایران کے پاس موجودہ پہاڑی اور زیر زمین مضبوط دفاعی نظام نے اسے طویل مدتی جنگ کی پوری طاقت فراہم کر دی ہے۔ جب یک طرفہ طاقت اور ٹھوس کام نہ آئی تو واشنگٹن کے لیے اپنی حکمت عملی بدلتے ہوئے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امریکی وزیر خارجہ روبیو نے بمانگ دہل عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ چاہے مالی مدد ہو یا مالی سرمایہ کاری،
اب نئے ہرمز کی سیکورٹی کے معاملے میں کوئی ملک الگ تھلگ نہیں رہ سکتا، سب کو اس کی ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ یہ بیان دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ امریکہ اکیلا اس طویل مدتی جنگ اور فرساں کش پکش کے مالی اور جانی اخراجات برداشت کرنے کی سکت کھو چکا ہے۔ واشنگٹن اب پوری دنیا کو اس جنگ کا حصہ دار اور شیئر ہولڈر بنانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے گرتے ہوئے مالی بوجھ کو بانٹ سکے، لیکن بین الاقوامی سمندری تنظیم IMO اور دنیا کے دیگر ممالک نے پہلے ہی اس قسم کی پروٹیکشن ٹیکس کو مسترد کر دی ہے۔ نفسیاتی پس منظر اور تاریخ کا انتباہ اس جنگ میں عیاں ہونے والے نفسیاتی پیٹرنز کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب کوئی تکبر میں اندھی سپر پاور کسی پرانی تہذیب اور نظریاتی سیاست سے ٹکراتی ہے تو اس کا غرور زمین بوس ہو جاتا ہے۔ ایران کی یہ جو حالیہ لہر ہے صرف میزائلوں کی گھن گرج نہیں ہے، بلکہ یہ اس اجتماعی نفسیات کا اظہار ہے جو 4000 سالہ تہذیبی ترتیب سے جنم لیتی ہے۔ امریکی عوام اور میڈیا یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر اس لامتناہی جنگ کا مقصد کیا ہے؟ قطر، مصر اور پاکستان جیسے ممالک کی جانب سے جنگ بندی کی کوششیں اور وائٹ ہاؤس کی ہچکچاہٹ اس بات کی خماز ہے کہ امریکہ اس دلدل سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی عزت کا راستہ باقی نہیں بچا۔ جب جنگ کے میدان سے ڈیٹا سینٹرز کے ملبے اٹھ رہے ہوں، لاشوں کے ڈبے چھپائے جا رہے ہوں اور وزیر خارجہ دنیا سے مالی امداد کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ سلطنتوں کے زوال کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ 23ویں لہر تو صرف ایک آغاز ہے۔ آنے والے دنوں میں اس خطے کا ریگستان مزید کتنے ہی غرور کو نگل جائے گا، یہ آنے والا وقت ہی طے کرے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اس سے قبل کہ آپ اجازت دیں، اس چینل کو لائک کریں، آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں، کمنٹس میں جائے کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔